मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, वजीर आजम और वजीर इत्तलात ने लाहौर में नमाज ईद पढ़ी। शहबाज शरीफ और अताउल्लाह तारड़ अवाम में घुल मिल गए। बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध की गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद की अदायगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला फरीदी अबाई जिले खैबर में नमाज ईद के इज्तिमा में शरीक हुए। वजीर आला बलोचिस्तानी डेरा बुगटी के गुलाम कादिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नमाज ईद अदा की। शहरी सरफराज भुट्टी के साथ सेल्फीज बनवाते रहे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईद उल फितर के मौके पर खुर्रम का दौरा। जवानों और अफसरान के साथ नमाज ईद की अदायगी। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। फील्ड मार्शल की बुलंद हौसला जवानों को शाबाश। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खात्मे और क़याम अमन की काविशों पर खराज तहसीन। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकना होगा। फील्ड मार्शल का दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से टेलीफोनिक राबता। सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद। वतन का दिफा करने वाले फोर्सेस के जवानों और अफसरान को खिराज तहसीन। अमरीका, इसराइल और ईरान जंग का 22वां रोज। अमरीकी और इसराइली तैयारों के ईरान के नेतन्ज जौहरी तंसीब पर बमबारी। ईरान ने नेतन्ज जौहरी तंसीब को फजाई हमले में निशाना बनाए जाने की तस्दीक कर दी। जौहरी तंसीब को आज सुबह एक बार फिर हमलों का निशाना बनाया गया। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम ने एटमी तंसीबात पर हमला NPT और जौहरी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तंसीब से ताबकार मवाद के किसी भी इखराज की कोई इत्तला नहीं मिली। आसपास के रिहायशी इलाक़ात के लिए कोई खतरा नहीं है। रूस की ईरान के नेतन्ज एटमी तंसीब पर हमलों की शदीद मजम्मत। खबरदार कर दिया कि ऐसी कार्रवाइयां पूरे खत्ते के लिए तबाहकुन अलमिया साबित हो सकती हैं। आलमी बरादरी से गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का फौरी जायजा लेने का मुतालबा। बरतानिया के आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीका को फौजी अड्डे फराहम करने का ऐलान। ट्रंप ने फैसला ताख़ीर का शिकार करार दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने अमरीका को ईरान पर हमलों के लिए किंग फहद मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। ईरान का UAE की रियासत राइसल खैमा को खाली करने का पैगाम। बरतानिया के ईरान जंग में शामिल होने पर तेहरान का फौरी एक्शन। 4000 किलोमीटर दूर बहराई हिंद में बरतानवी जजीरे डीगो गार्शिया पर मिसाइल्स बरसा दिए। एक मिसाइल फजाई दिफाई निजाम ने मार गिराया, दूसरा बेस पर आन गिरा, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। बरतानिया ने तेहरान के हमलों को मफादात के लिए खतरा करार दिया। अमरीकी हमले के बाद ईरान की आबनाए हुर्मुज़ की जहाजों को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत कमजोर पड़ गई। सेंटकॉम का दावा। ईरान के ज़ेर ज़मीन हथियारों के मरकज पर बमबारी के बाद आबनाए हुर्मुज़ में जहाजों को खतरा पहुंचाने की सलाहियत कम हुई है। अमरीका ने न सिर्फ इस तंसीब को तबाह किया बल्कि वो मकामात भी निशाना बनाए जो जहाजों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। अमरीका ने अब तक ईरान के 8000 से ज़ायद फौजी अहदाफ को टारगेट किया। 130 ईरानी बहरी जहाजों को हदफ बनाया। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कॉपर का वीडियो पैगाम। ईरान के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर मुसलसल हमले। इराक से अमरीकी फौज की विक्टोरिया बेस को निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी बेस पर हमला। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स फिर से टारगेट। इसराइल में ईरानी मिसाइल ने कई मकामात पर तबाही मचा दी। Japan is 95% of the energy. It would be nice if those countries would get involved. Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other.
امریکی صدر نے ایک بار پھر ایران جنگ جلد ختم ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکہ ایران میں اپنے مقاصد کے حصول کے بہت قریب پہنچ گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ میں ساتھ نہ دینے پر نیٹو سے ناراض، اتحاد کو کاغذی شیر قرار دے دیا۔ دشمن جان چکا ہے کہ مزید جنگ کا مطلب خطے میں اس کے فوجی ٹھکانوں کی مزید تباہی ہوگا۔ پاسداران انقلاب کے خاتم النبیین بریگیڈ کے ترجمان کا ویڈیو پیغام، کہا کہ دشمن اپنے اڈے دوبارہ نہیں بنا سکے گا۔ ایرانی قوم نے متحد ہو کر دشمن کو توڑ دیا۔ دشمن سمجھتا تھا کہ 1 یا 2 دن میں اسلامی نظام کا تختہ الٹ دے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ دشمن ٹوٹ چکا ہے۔ عوامی حمایت نہ ملنے پر مایوسی کے بعد جنگ شروع کی گئی۔ سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا قوم سے تحریری خطاب۔ پڑوسی ممالک میں فالس فلیگ آپریشن کے دوران ایران کو دوست ممالک سے لڑنے کی سازش قرار دے دیا۔ اسلامی ممالک کو اتحاد، پاکستان اور افغانستان کو تعلقات بہتر کرنے کا مشورہ، جنگ روکنے کے لیے ثالثی کی پیشکش بھی کر دی۔ مسلم ممالک ہمارے بھائی ہیں، پڑوسی ممالک کے ساتھ محاذرائی نہیں چاہتے۔ ایرانی صدر کا پیغام، واضح کر دیا کہ اختلافات کا فائدہ صہیونی طاقتیں اٹھائیں گی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران کو وفادار دوست اور قابل اعتماد شراکت دار قرار دے دیا۔ سپریم لیڈر مجتبی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے نام سال نوروز کے پیغام میں کہا کہ روس اور ایران کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں، مشکل وقت میں وفادار دوست اور قابل اعتماد شراکت دار ثابت ہوں گے۔ امریکہ کی عارضی طور پر ایرانی تیل فروخت کرنے کی اجازت، $14 ارب کا ایرانی تیل خریدا جا سکے گا۔ ہمارے پاس کوئی اضافی تیل نہیں۔ ایران نے دباؤ بڑھانے کے لیے تیل کی فروخت روکنے کا اشارہ دے دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار، مٹی کے تیل کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ، مٹی کا تیل $70.73 فی لیٹر مہنگا۔ کی خوشیاں اور عوام کی تکالیف جو ہمارے سامنے ہیں، ایک دفعہ پھر یہ فیصلہ کیا کہ وفاقی حکومت یہ سارا بوجھ خود اٹھائے گی اور تیل اور ڈیزل کی قیمتوں کو اسی جگہ کے اوپر برقرار رکھے گی۔ تو یہ بچت اب ہمیں پوری قوم کو کرنی ہوگی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار، مٹی کے تیل کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ، مٹی کا تیل $70.73 فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ عطا اللہ تعالی نے آنے والے دنوں میں عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ کا ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی بحرین کے خلاف حملوں کی شدید مذمت کا اعادہ، امت کی صفوں میں اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے دعائیں۔ جارحیت جو ہے اسرائیل کی صورت میں جو ہے وہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اتحاد دے۔ خواجہ آصف کا ایران سمیت عالم اسلام کے خلاف صہیونی جارحیت پر اظہار تشویش، دعا ہے کہ عرب ممالک کے معاملات بھائی چارے کے ساتھ ختم ہو جائیں، دشمنان اسلام کو شکست ہو۔ وزیر دفاع کی گفتگو، افغان سرزمین سے دہشت گردی ختم ہونے تک کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ ہونے والی جارحیت کو واضح طور پہ جو ہے وہ اس کی مذمت کی، اور وہیں پہ ایران کی طرف سے جو ہمسایہ مسلم ممالک پر جو حملے کیے گئے ان کی بھی مذمت کی۔ پاکستان کو سعودی عرب، ایران اور UAE کا اعتماد حاصل ہے۔ پاکستان عالم اسلام میں اتحاد اور اتفاق اور امید کی علامت ہے۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں نواز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ اسرائیل اور بھارت کی شہ پر افغانستان سے دہشت گردی جاری ہے۔ افغانستان پر قبضہ نہیں چاہتے، لیکن اپنی سرزمین پر دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کابل کو 2 ٹوک پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا عید الفطر پر پیغام، خطے کے حالات کے پیش نظر عید سادگی سے منانے کی اپیل۔ غربا، بے سہارا اور نادار افراد کو عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کی تلقین۔
طریقے سے پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا. الحمدللہ ہم سب کو ایز اے مسلمان آج عید کے دن پہ ہمیں شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب شکر گزار ہیں اپنے رب پاک کی اس پاک ہستی سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یہ کرم ہوا پاکستان پہ. اسلامی ممالک میں پاکستان واحد ایٹمی طاقت کا حامل ملک ہے. شرجیل انعام میمن ملک کے ایٹمی طاقت ہونے پر رب کے شکر گزار. ایران سمیت تمام مسلمان ممالک کو اختلافات بھلا کر ساتھ چلنا ہوگا. سندھ کے سینئر وزیر کی نماز عید کے بعد حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو. امریکہ کا ایران میں زمینی کارروائی اور جوہری مواد پر کنٹرول کے لیے اسپیشل آپریشنز کمانڈ کو استعمال کرنے کی ضرورت پر غور. امریکی ٹی وی کے مطابق کسی بھی کارروائی کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گرین سگنل کا انتظار ہے. نیٹو نے عراق میں مشاورتی مشن عارضی طور پر بند کر دیا. اہلکار یورپ منتقل. مشن عراقی مزاحمتی گروہوں کو حملوں کی وجہ سے منتقل کیا گیا. نگران کمانڈر جنرل الیکسس کی آخری دستے کی روانگی کی تصدیق. اہلکاروں کی حفاظت سب سے اہم قرار. ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر خلیج میں نجی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا الزام. خبردار کر دیا کہ حملے جاری رہے تو سخت جواب دیا جائے گا. جنگ زدہ ایران میں عید الفطر کا پہلا روز. نجف، تہران، مشہد اور قم سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے ہزاروں اجتماعات میں خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت. عراق میں عید. کربلائے معلیٰ میں حضرت امام علیہ السلام کے روزے پر لاکھوں عقیدت مندوں نے نماز عید ادا کی. بھارتی مسلمان بھی اختتام رمضان پر عید الفطر کا تہوار روایتی جوش اور جذبے سے منانے میں مصروف. نئی دلی، بھوپال، بامبے، کولکتہ میں نماز عید کے ہزاروں چھوٹے بڑے اجتماعات. لاکھوں مسلمانوں کی شرکت. نئی دلی کے علاقے اتم نگر میں ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد پیرا ملٹری فورسز کے دستے تعینات. عید الفطر پر مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی جاری. مسلسل 8ویں سال سری نگر کی جامع مسجد میں نماز عید ادا نہ کرنے دی گئی. جامع مسجد سیل کر کے تالے لگا دیے گئے. حریت کانفرنس کے رہنما میر وائس عمر فاروق گھر میں نظر بند. میٹھی عید پر ہر جانب خوشیوں کا سما. نماز عید کے بعد میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری. گھر آئے مہمانوں کی مزیدار پکوانوں سے تواضع. بچوں کا عیدی مشن جاری. کوئی جھولے پر بیٹھا تو کسی نے اونٹ کی سواری کی. خوشیوں کے تہوار پر بچھڑنے والے یاد آئے تو شہریوں نے قبرستانوں کا رخ کر لیا. پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی، پھول بھی چڑھائے. عید کے موقع پر ملک کے مختلف علاقوں میں بارش. لاہور اور اسلام آباد اور کوئٹہ میں برسات. محکمہ موسمیات نے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی. کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. نماز عید کے اجتماعات کی تیاریاں متاثر. پولو گراؤنڈ اور نشتر پارک میں عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکی. بھارتی فضائی کمپنی ایئر انڈیا نے نااہلی کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا. غلط طیارے پر مسافروں کو کینیڈا روانہ کر دیا. 4 گھنٹے کی اڑان کے بعد غلطی کا احساس ہوا تو واپس بھارت لانا پڑا. مسافر گھنٹوں عذاب جھیلتے رہے. چین کی برفپوش پہاڑیوں سے پوری قوم پاکستان کو عید مبارک پیش کرتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں اہل خانہ کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. ہم یہاں سخت سردی، تیز برفانی ہواؤں اور بلند پہاڑوں کے درمیان اپنے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مستعد کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد. سیاچن کے برفپوش پہاڑوں سے تھر کے صحرا تک پاک فوج کے جوان عید منانے میں مصروف. نماز عید کے اجتماعات میں آفیسرز اور جوان ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. عید کا میلہ، خوشیوں کا ریلا. شام ڈھلتے ہی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع. دوستوں کی محفلیں سج گئیں. بچے دن بھر عیدی اڑانے میں مصروف رہے. اور کنگ بابر نے میٹھی عید پر میٹھا بنا لیا. بابر اعظم کی کچن میں اننگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل.